انتصاب قدم قدم پر میری رہنمائی کرنے والے سینئر صحافی، کالم نگار، مصنف ایس ایم تقویم کے نام۔ کون کہتا ہے کہ میں نابینا ہوں؟ دل کی آنکھ کھلی ہے، میں بینا ہوں۔ نائلہ اندلیب۔ پیش لفظ: میں بینا ہوں۔ ایک نابینا انسان بھی بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، لیکن عام طور پر اسے کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ملتا۔ کچھ ایسا ہی معاملہ میرے ساتھ بھی تھا۔ میرے ذہن میں بہت کچھ تھا جسے میں تحریر کی صورت میں لکھنا چاہتی تھی، لیکن کوئی مجھے لکھ کر دینے والا نہیں تھا۔ میں نے 16 سال کی عمر میں شاعری شروع کر دی تھی۔ میری ایک بہن ہے، اور جب میں اسے بہت زیادہ اصرار کرتی تھی تو وہ کبھی کبھار مجھے لکھ دیتی تھی۔ شاعری کے علاوہ میں ایک افسانہ بھی لکھنا چاہتی تھی اور لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتی تھی کہ نابینا انسان وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو ایک دیکھنے والا انسان کر سکتا ہے۔ مگر بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ دیکھنے والے لوگوں کے پاس اتنا وقت کہاں ہوتا ہے کہ وہ اس میں سے مجھ لاچار کے لیے کچھ وقت نکال سکتے۔ اسی طرح وقت گزرتا چلا گیا اور میں ان انسانوں سے بہت مایوس ہوتی چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ اب میں کبھی بھی کسی سے کچھ نہیں کہوں گی کہ مجھے کچھ لکھ کر دیں۔ میرا دل بہت دکھی ہو گیا۔ ایک رات میں نے حسب معمول تہجد کی نماز پڑھی اور اللہ پاک سے دعا کی کہ اے اللہ پاک، میری بینائی بھی تو نے مجھ سے لے لی اور لکھنے کا شوق بھی تو نے ہی مجھے عطا کیا ہے۔ میرا دل تیرے بندوں سے بہت مایوس ہو گیا ہے۔ اے اللہ پاک، تو کوئی فرشتہ بھیج دے یا پھر میری بینائی مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں اپنا لکھنے کا شوق پورا کر سکوں۔ میں تو دعا کر کے بھول گئی تھی۔ میرا اللہ پاک تو سب یاد رکھتا ہے۔ بس کبھی کبھی یہ خیال آتا تھا کہ یہ دعا اللہ پاک نے قبول نہیں کی، لیکن یہ درست ہے کہ اللہ پاک نے ہر کام کے لیے کوئی وقت مقرر کیا ہوتا ہے کہ کب کیا کرنا ہے اور کس سے کروانا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ جب کوئی کسی معذور سے یہ کہہ کر اس کے پاس اس کے لیے وقت نہیں اور وہ انکار کر دے تو پھر وہ یہ بھی سوچ لے کہ اس کی دعائیں بھی کیوں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ لاہور میں میری ایک آپی بنی ہوئی تھی جو ریڈیو لاہور سے بہت سے پروگرام کرتی تھی اور ریڈیو لسنرز میں بہت مقبول بھی تھی۔ ان کا نام عمرانہ خان تھا۔ ان کے پروگرام کا نام فون ان تھا۔ ایک دن میں لاہور گئی تو عمرانہ آپی سے بھی ملاقات کرنے ان کے گھر گئی۔ وہاں عمرانہ نے میرا تعارف اپنے شوہر سے کروایا جو ایک بہت سینئر صحافی ہیں۔ ایس ایم تقویم، سید محمد تقویم احسن، صحافتی برادری کے اہم رکن اور جانی پہچانی شخصیت ہے۔ لاہور کے مختلف اخبارات میں 35 برس اعلیٰ عہدوں پر کام کرنے کے بعد فلاحی تنظیم برن کیئر ویلفیئر سوسائٹی بنا کر لاہور میں ملکی تاریخ کے پہلے برن اسپتال کے قیام کے لیے سرگرم ہے۔ عمرانہ آپی نے اپنے شوہر کو بتایا کہ اس لڑکی کا نام نائلہ اندلیب ہے اور یہ میری ریڈیو لسنر فین ہے۔ یہ فرشتہ نما انسان مجھ سے بہت شفقت اور احترام سے ملا۔ میں ظاہر ہے کہ زندگی میں بہت سے انسانوں سے ملی تھی، مگر ان سب نے مجھے یہ احساس دلایا کہ میں ایک نابینا ہوں۔ میں عام طور پر مردوں سے بات کرنا بالکل پسند نہیں کرتی تھی، لیکن سر ایس ایم تقویم نہ ہی مجھے عام مرد لگے اور نہ ہی عام انسان۔ یہ واحد انسان ہے جن سے بات کرتے ہوئے مجھے یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ میں نابینا ہوں۔ اس عظیم انسان نے مجھے یہ امید دلائی کہ میں کیا ہوں اور یہ کہ میرا بھی ایک مقام ہے۔ مجھے ان سے مل کر یہ احساس ہوا کہ ابھی دنیا میں ایسے انسان ہیں جو بغیر کسی لالچ یا غرض کے دوسروں کے کام آتے ہیں۔ اس ملاقات کے دوران میں نے سر ایس ایم تقویم کے ساتھ ہر موضوع پر بات کی۔ اتنے میں عمرانہ آپی چائے لے آئیں۔ سر تقویم نے مجھ سے پوچھا کہ چائے میں کتنی چینی ڈالوں؟ میں نے کہا بس 1 چمچ۔ پھر ہم سب نے چائے پی۔ اس کے بعد شاعری کا موضوع چھڑ گیا۔ سر تقویم نے مجھ سے پوچھا، نائلہ تم پڑھتی ہو؟ میں نے جواب دیا کہ میں صرف پڑھتی ہی نہیں، شاعری بھی کرتی ہوں۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے تمہاری گفتگو سے لگا کہ تم شاعری کرتی ہو۔ پھر کہنے لگے کہ اپنی شاعری میں سے کچھ سناؤ۔ میں نے ان کو ایک نظم سنائی۔ انہوں نے بہت شفقت بھرے لہجے میں مجھ سے پوچھا کہ شاعری کے ساتھ ساتھ لکھتی بھی ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ بولے کیوں؟ میں خاموش ہو گئی۔ یقیناً سر کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ نائلہ نے کیوں کا جواب کیوں نہیں دیا۔ اس وقت انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ میں ان سے مل کر لاہور سے پیر محل واپس آ گئی۔ پھر تقریباً 2 ہفتے کے بعد مجھے سر تقویم کا فون آیا۔ باتوں باتوں میں پھر یہ بات پوچھی کہ تم اپنا لکھنے کا شوق کس طرح پورا کرتی ہو؟ میں نے انہیں بتایا کہ میرے پاس ٹاکنگ موبائل ہے جس پر میں لکھتی ہوں۔ سر کہنے لگے ٹھیک ہے، تم جو لکھا کرو مجھے بھیج دیا کرو، یعنی SMS کر دیا کرو۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ بس یوں ہی کہا ہوگا، مگر میں نے انہیں اپنی کچھ شاعری بھیج دی۔ سر تقویم کو میری شاعری بہت پسند آئی۔ یہ 19 جولائی 2016 کی بات ہے۔ سر تقویم کہنے لگے تم جو کچھ بھی لکھا کرو میں تمہاری کتاب چھپوا دوں گا۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گئی اور میں نے بڑی حیرت سے پوچھا، سر وہ کیسے؟ وہ کہنے لگے تم جو بھی لکھا کرو مجھے بھجوا دیا کرو، میں اس میں کچھ اصلاح کر کے کمپیوٹر پر کمپوز کر لیا کروں گا۔ میں نے کہا سر یہ آپ کے لیے بڑا مشکل کام ہوگا۔ لیکن وہ کہنے لگے کوئی مشکل نہیں،
میں نے کہا اگر آپ میری کتاب چھپوا دیں گے تو میری بہت بڑی خواہش پوری ہو جائے گی اور یہ آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ اس فرشتہ نما انسان نے میری کتاب لکھنا شروع کر دی۔ میں اپنی نظمیں غزلیں وغیرہ انہیں سینڈ کرتی رہتی اور وہ ساتھ ساتھ اسے ٹائپ کرتے رہتے۔ پھر ہم ہر اتوار کو بات کرتے تاکہ کسی طرح کی غلطی یا مسنگ وغیرہ پر بات ہو جائے یا کوئی سمجھنے طلب بات ہو تو وہ واضح ہو جائے۔ ایک دن وہ مجھ سے پوچھنے لگے تم اور کیا لکھنا چاہتی ہو؟ تو میں نے بڑی عاجزی سے جواب دیا میں نابینا لوگوں پر ایک کہانی بھی لکھنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے سوچا سر تقویم اتنی بڑی کہانی کیسے موبائل سے لکھیں گے؟ اس پر میں نے سوچا کہ کہانی میں کسی سے لکھوا کر ایک ہی بار سر تقویم کو بھجوا دوں گی۔ میں نے کچھ لوگوں سے بات کی کہ میں ڈکٹیٹ کروا دیا کروں گی، آپ میری کہانی لکھتے جانا اور اس کے لیے میں پیسے بھی دے دوں گی، مگر کسی اللہ کے بندے نے اس کی حامی نہ بھری۔ میری پھپھو کی بیٹی ہے، اس نے کہا میں آپ کو لکھ دیا کروں گی، مگر اس کے ساتھ کوئی ایسی مجبوری بن گئی کہ میرا دل پھر اسے کہنے کو نہیں کیا۔ شاعری کی حد تک تو میری بھابھی مجھے لکھ دیتی تھی، مگر جب کہانی لکھنے کی باری آئی تو میں پریشان ہو گئی۔ میری بھابھی کہنے لگی آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کو لکھ دیا کروں گی، لیکن میری بھتیجی اتنی چھوٹی تھی کہ بھابھی کو وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ ایک دن سر تقویم نے فون کر کے کہا کہ تم کہانی کیوں نہیں لکھ رہی؟ میں نے کہا کیسے لکھوں؟ اس عظیم انسان نے مجھے پیار سے ڈانٹتے ہوئے کہا تمہاری یہ کیوں مجھے اچھی نہیں لگی؟ جس طرح تم مجھے شاعری سینڈ کرتی اسی طرح کہانی بھی سینڈ کر دیا کرو۔ پھر میں نے کہانی بھی موبائل پر سینڈ کرنا شروع کر دی۔ جب میں نے سر تقویم کو موبائل پر کہانی بھیجنا شروع کی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہانی موبائل پر کیسے سمجھ آئے گی، کیونکہ یہ بہت مشکل کام تھا، مگر انہوں نے کہا تم کہانی بھیجتی رہو، مجھے سمجھ آ جائے گی۔ ان کی یہ بات سن کر میری آنکھیں نم ہو گئی، کیونکہ موبائل سے دیکھ کر کہانی کو لکھنا بہت ہی مشکل کام تھا، مگر یہ کام سر تقویم جیسا بندہ ہی کر سکتا تھا۔ سر تقویم سید ہیں اور میرا خیال ہے سید قدرتی طور پر اوروں کے کام آنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ پھر یقیناً SM تقویم کی ان کی ماں نے تربیت بھی بہت ہی اچھی کی ہوگی۔ میرے خیال میں جو مائیں اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرتی ہیں وہ انسان بڑے ہو کر سر تقویم جیسے ہوتے ہیں۔ سر SM تقویم فلاحی کاموں میں بھی بہت آگے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میری زندگی کا مقصد دکھی انسانیت کے کام آنا ہے۔ جو لوگ آگ سے جھلس کر بدحال ہو جاتے ہیں، سر تقویم ان کے علاج معالجے کی سہولیات پیدا کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جھلس جانے والے لوگ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سر تقویم لاہور میں ایک برن اسپتال بنانا چاہتے ہیں تاکہ یہاں جلے ہوئے لوگوں کا علاج ہو سکے۔ سر تقویم جیسے لوگ ہوں تو کوئی نابینا خود کو نابینا نہ سمجھے، کیونکہ سر تقویم بہت اچھی سوچ کے مالک ہیں۔ میں اللہ پاک سے سر کے لیے اتنی دعائیں مانگتی ہوں کہ شاید ان کی اولاد نے بھی اتنی دعائیں نہیں مانگتی ہوگی۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک سر تقویم کو کامیاب کریں اور وہ جو اسپتال لاہور میں بنانا چاہتے ہیں وہ جلد تعمیر ہو جائے اور لوگوں کا مفت علاج شروع ہو جائے اور مریض اور ان کے لواحقین ان کو دعائیں دیں۔ یہ اتنا نیک کام ہے کہ سر تقویم کی آنے والی نسلیں بھی سر تقویم پر فخر کریں گی۔ سر جیسے انسانوں کے لیے ہی شاعر نے کہا تھا یاد کرتا ہے زمانہ ان انسانوں کو، روک لیتے ہیں جو بڑھتے ہوئے طوفانوں کو۔ سر نہ ہوتے تو میں اپنی زندگی سے بہت مایوس ہو چکی تھی۔ سر تقویم نے مجھے زندگی کی امید دلائی اور اب مجھے سر تقویم پر اتنا یقین ہے کہ میں اپنی ہر بات ان سے کر لیتی ہوں، کیونکہ وہ مجھے صحیح مشورہ دیتے ہیں۔ کسی تقریب میں جانا اور وہاں تقریر کرنی ہو یا شاعری سنانی ہو تو وہی میرا لب و لہجہ ٹھیک کرتے ہیں۔ حالانکہ سر کہتے ہیں کہ تمہارا اردو کا تلفظ بہت اچھا ہے۔ میں کہتی ہوں سر مجھے آپ سے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ سر میرے ٹیچر ہیں اور میں ان کی شاگرد ہوں، اور ایک شاگرد ہمیشہ اپنے ٹیچر سے سیکھتا رہتا ہے۔ سر تقویم ایک اچھے ٹیچر، ایک اچھے باپ اور ایک اچھے شوہر بھی ہیں۔ سب سے بڑھ کر سر ایک اچھے انسان ہیں، اور میرا خیال ہے جو اچھا انسان ہو وہ ہر رشتے میں اچھا ہوتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک سر تقویم کو دونوں جہانوں میں اعلیٰ مقام دے اور ان کا سایہ میرے اوپر اور ان کے بیوی بچوں کے اوپر سدا سلامت رکھے، آمین۔ مجھے سر تقویم کی ہر جگہ اور ہر بات میں ضرورت ہے، بالکل جیسے ان کے بچوں کو ان کی ضرورت ہے۔ کاش دنیا میں سارے مردوں کی سوچ سر تقویم جیسی ہو جائے تو کوئی بھی دکھی انسان خود کو دکھی نہ سمجھے۔ نائلہ اندلیب۔ تاثرات۔ نائلہ اندلیب۔ SM تقویم کیا کہتے ہیں؟ نائلہ اندلیب بظاہر نابینا مگر بہت ہی بینا لڑکی ہے۔ دکھ، جذبات، روشنی، محبت اور رنگ اس کے پسندیدہ موضوعات ہیں۔ دکھ سے گزر رہی ہے، جذبات کا ایک تلاطم ہے، روشنی کی متلاشی اور محبت اس کی منزل ہے، اور یہ سب مل گیا تو کہتی ہے زندگی میں رنگ بھر سکتا ہے۔ بہت ہی نازک، دھیمی گفتار ہو اسی چال سے چلتی ہے۔ پھولوں کی ایک ڈالی ہو جیسے حساس، ایسی کہ آنسو ہر وقت پلکوں کے درمیان امڑ آنے کے لیے منتظر رہتے ہیں۔ بہت چھوٹی عمر میں ہی وہ سارا جواب دے گئی۔ روشنیاں روٹ گئیں اور اندھیروں نے آن گھیرا۔
پھر وقت کے ساتھ ساتھ تیرگی بڑھتی گئی، مایوسیاں پر پھیلائے سامنے ہوتی، مگر بڑی ہمت سے آج ایک خوبصورت، جوان اور دلکش لڑکی کی صورت میں خود کو بڑی مضبوطی سے سمیٹے بیٹھی ہے۔ اس کے پاس سب کچھ ہے، جو نہیں ہے وہ اس کی حسرتیں ہیں، اور انہی حسرتوں کو اس نے اپنی طاقت بنا رکھا ہے۔ اپنی حسرتوں کے اظہار کے لیے اس نے بہت سے شوق پال رکھے ہیں، جن میں شاعری سب سے زیادہ اسے زندہ رکھے ہوئے ہے۔ وہ اپنی تمام محرومیاں اپنے شعروں کے ذریعے بیان بھی کرتی ہے اور دور بھی کر لیتی ہے۔ ایک کتھارسس تو ہوتا ہے جو اندرونی طوفانوں کو باہر نکال دیتا ہے، ورنہ اندر کے طوفانوں کے سامنے باہر کے طوفان ہلکے پڑ جاتے ہیں۔ نائلہ اندلیب کو اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کا بھی بڑا خوبصورت انداز عطا کیا ہے۔ جب وہ اپنے خوبصورت اشعار، خوبصورت انداز اور ہانپتی کانپتی آواز سے پڑھتی ہے تو اس کے اشعار اور بھی خوبصورت لگنے لگتے ہیں۔ وہ دیکھ نہیں سکتی، مگر اپنے ملبوسات کے انتخاب میں بینا لوگوں کے مقابلے میں زیادہ چوزی ہے۔ عید، شب برات یا پھر شادی بیاہ کی کوئی تقریب ہو، کپڑوں کے رنگوں اور میچنگ میں اتنا وقت صرف کرتی ہے کہ عام لڑکیاں بھی ایسا نہیں کرتی۔ اسے جدید فیشن کے بارے میں تمام تر معلومات ہوتی ہیں، گویا وہ کسی سے کم اور پیچھے نہیں رہنا چاہتی۔ گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہے اور بہت سوشل بھی ہے، مگر بے مقصد کہیں نہیں آتی جاتی۔ ریڈیو پروگراموں میں بڑے شوق سے شرکت کرتی ہے، ظاہر ہے سنتی بھی بہت شوق سے ہوگی۔ FM ریڈیوز پر اکثر فون کرتی پائی جاتی ہے، کبھی کبھی شاعری بھی سنا رہی ہوتی ہے، کبھی کبھی ریڈیو لسنرز کو نابیناؤں کے حقوق کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ بتاتی نظر آتی ہے۔ ریڈیو لاہور کے لسنرز تو خاص طور پر بہت اچھی طرح سے نائلہ کو جانتے ہیں۔ شاید اس کی یہی خوبیاں ہیں جن کی بنا پر اس کا ایک اپنا شعر اس پر بہت صادق آتا ہے۔ کہتی ہے، کون کہتا ہے کہ میں نابینا ہوں، دل کی آنکھ کھلی ہے میں بینا ہوں۔ اپنے گاؤں پیر محل سے ایک بار لاہور میرے گھر آئی تو دوران گفتگو مارے حیرت کے میں اسے تکتا رہا کہ ایک نابینا لڑکی ایسی باتیں کیسے کر سکتی ہے کہ میں کپڑوں اور ان کے رنگوں کا انتخاب اور میچنگ وغیرہ خود کرتی ہوں۔ اس کے نابینا ہونے کے باوجود میں اس کے سامنے بہت محتاط ہو کر بیٹھا رہا کہ کہیں کو دیکھ نہ رہی ہو۔ انتہائی پر اعتماد انداز اور لہجہ، کپ ہاتھ میں لیے ٹانگ پر ٹانگ رکھے یوں چسکیاں لے رہی تھی جیسے کوئی عام خاتون دوران گفتگو ایسا کرتی ہو۔ پھر اس نے کہا، مجھے اپنا پورا گھر دکھائیں۔ میں اور میری اہلیہ عمرانہ نے اسے گھر دکھایا۔ وہ جس کمرے میں بھی جاتی یوں اوپر سے نیچے دیکھتی جیسے ابھی کہہ دے گی کہ کمرے بہت اچھے اور صاف ستھرے ہیں، تمام چیزیں بڑے سلیقے سے پڑی ہیں۔ دراصل شاید وہ کہہ یہی رہی تھی، بس کہا نہیں۔ عمرانہ خان کی یہ پرانی سہیلی ہے۔ عمرانہ ریڈیو لاہور پر چونکہ 22 سال سینئر اناؤنسر کمپیئر رہی ہیں اور نائلہ ان کی بہت بڑی فین اور ان کے پروگراموں میں باقاعدگی سے فون کر کے شرکت کرنے والے لسنرز میں شامل رہی ہے۔ ایک شوق یہ بھی ہے کہ اسے تصویر اتروانے کا بہت ملکہ ہے۔ پہلے باقاعدہ میچنگ کر کے کپڑوں کا انتخاب کرتی ہے، پھر مختلف پوز بنا کر سیاہ چشمے کے ساتھ تصویریں بنواتی ہے، گویا ماڈلنگ کر رہی ہو۔ طبیعت کے اعتبار سے خاصا رومانوی رجحان رکھتی ہے جو کہ اس کے بہت سے اشعار سے بخوبی جھلکتا ہے۔ خود ایک مرتبہ بتانے لگی کہ نابیناؤں کے عالمی دن کے موقع پر ٹوبا ٹیکسنگ میں ایک سرکاری تقریب کے شرکا میں سے ایک نے میرے بارے میں کہا، ہائے یہ تو بالکل شہزادی لگتی ہے۔ نائلہ کے بارے میں ایک اور بات کہوں گا کہ یہ ایک سیلف میڈ انسان ہے، یعنی اس میں خود ہی کچھ کر گزرنے کا بہت زیادہ جذبہ پایا جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو نائلہ آج جس مقام پر کھڑی ہے اس میں اس کی اپنی کوششوں اور شوق کا عمل دخل ہے، ورنہ جس طرح ایک فیملی میں بہت سے لوگوں کو سپورٹ مل جاتی ہے، اس طرح کی سپورٹ اسے نہیں ملی کہ جس کے نتیجے میں یہ اپنے شوق اور جستجو کو زیادہ بہتر طور پر آگے پروان چڑھاتی۔ ہاں، پرورش کی حد تک جس طرح کسی بھی انسان کو فیملی سپورٹ ملتی ہے وہ ضرور ملی ہے۔ اب کچھ بات اس کی شاعری کے بارے میں ہو جائے۔ نائلہ زندگی سے مطمئن بھی نہیں اور زندگی کی طلبگار بھی ہے۔ وہ اپنی معذوری اور کمی کا بھی کھل کر اظہار کرتی ہے اور زندگی سے گلہ بھی کرتی ہے، ساتھ ساتھ اللہ سے بھی شکوہ کرتی ہے اور پوری امید رکھتی ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کے خوابوں کا شہزادہ ضرور ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک شعر ملاحظہ ہو، کہتی ہے، صدیوں سے ادھوری مجھے آ کے مکمل کر دو، مدت سے ہوں پیاسی مجھے اپنی چاہت سے سیراب کر دو، بنجر زمین کی طرح ہوں مجھے پیار سے شاداب کر دو، اور ٹوٹی تو بکھر جاؤں گی مجھے اپنے نام سے منسوب کر دو۔ ایک اور غزل کا ایک اور شعر دیکھیں، کہتی ہے، میں نے سب کو چاہا ہے خوشبو کی طرح، کاش میری بھی تو کوئی جستجو کرتا، میں اس کی چاہت میں خود کو مٹا دیتی، وہ بھی تو ملنے کی آرزو کرتا۔ نائلہ زندگی کی اونچ نیچ سے خوفزدہ بھی ہے اور یہ بھی چاہتی کہ اس کے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے۔ نائلہ کا تخیل اچھا اور ایک ماہر لکھاری جیسا ہے، گو کہ اس میں بھی بہت پختگی کی ضرورت ہے۔ بہتری کی گنجائش تو ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ مجھے کامل یقین ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی شاعری، تخیل اور نقطہ نظر میں مزید نکھار آ جائے گا
اور ساتھ ہی میں یہ امید بھی کرتا ہوں کہ اس کی مراد ضرور پوری ہوگی. کوئی نہ کوئی ضرور اس کی آنکھیں بن کر اسے زندگی کی بہترین رونقیں دکھائے گا اور اسے یہ ضرور کہے گا تیرے نینوں کے دیپ میں جلاؤں گا, اپنی آنکھوں سے دنیا دکھلاؤں گا. تم چڑیا چہچہاتی ہو. نائلہ کے لیے خصوصی نظم. چڑیا چہچہاتی ہو, ایک گڑیا کھلکھلاتی ہو, تم روشنی پھیلاتی ہو, تم کرن جگمگاتی ہو. ایک بے نام سا رشتہ ہو, سچ تو ہے کہ فرشتہ ہو. کھلی کتاب ہو, دیوار زندگی پہ نوشتہ ہو. عزم و ہمت کا مینار ہو, ہر موسم کی بہار ہو. زندگی کی اس جنگ میں تم تو ایک شہسوار ہو. تتلیوں کے جیسی ہو, مسکن گلے گلزار ہے. گھٹائیں تمہارے وجود پہ پل پل نثار ہے. سکھ تمہارا مقدر ہو, روشنی تم کو نصیب ہو. آخر نائلہ عندلیب ہو, نائلہ عندلیب ہو. ایس ایم تقویم. تاثرات. عامر گھمن FM 95 کیا کہتے ہیں؟ FM 95 ٹوبا ٹیکسنگ کے ڈی جے عامر گھمن نائلہ عندلیب کے بارے میں کہتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جب بھی کسی کا کوئی معذور بچہ پیدا ہوتا ہے, خواہ وہ بلائنڈ ہو یا اسے کسی اور طرح کی معذوری ہو, تو میرا خیال ہے کہ اس کے ماں باپ سے زندگی میں کوئی بڑی غلطی ضرور ہوئی ہوتی ہے. چونکہ ماں باپ کے لیے اولاد بہت پیاری چیز ہوتی ہے, اس لیے ان کی آزمائش اسی سے ہوتی ہے. اور جب انسان غلطی کرنے سے باز نہیں آتا تو اللہ پاک اس انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مشکل پیدا کر دیتے ہیں کہ شاید اب میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ لے. میرے خیال کے مطابق اولاد کسی بھی انسان کی کمزوری ہوتی ہے. انسان ہر دکھ برداشت کر سکتا ہے مگر اولاد کا دکھ برداشت نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے میرا یہ خیال غلط ہو, لیکن یہ بات اپنی جگہ ماننا پڑتی کہ اکثر ماں باپ کی غلطی کی سزا اولاد کو ہی ملتی ہے. میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک کبھی بھی کسی کو معذور اولاد نہ دے. میری یہ سوچ ہے کہ جو پریشانیاں یا مشکلات اس معذور بچے کو اٹھانا پڑتی ہیں وہ ماں باپ کو نہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی انسان میں کوئی کمی رکھتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے اور بہت سی خوبیوں سے نوازتا ہے. میں ایک ایسے انسان کو جانتا ہوں جس کے نہ ہاتھ ہیں اور نہ ہی پاؤں ہیں, لیکن وہ بہت اچھی پینٹنگ کرتا ہے. اور ایسے ہی میں نائلہ عندلیب کی مثال دے سکتا ہوں جو دیکھ نہیں سکتی لیکن اللہ تعالیٰ سے اور بہت سی خوبیوں سے نوازا ہوا ہے. میرے خیال میں جو خوبیاں اللہ نے نائلہ کو عطا کی ہیں وہ کسی دیکھنے والی لڑکی کو بھی نہیں دی ہوں گی. نائلہ بہت اچھی سوچ کی مالک ہے. وہ کبھی کسی کا برا نہیں سوچتی اور بہت ہی عمدہ گفتگو کرتی ہے جس سے کبھی بھی کوئی بور نہیں ہوتا. میں FM 95 پر بہت ہی مقبول پروگرام کرتا ہوں. شامہ پیگیا. اس شو میں جتنا لوگوں میں مقبول ہوا ہوں اتنی ہی مقبول نائلہ ہے. نائلہ میرے شو میں کال کرتی ہے. میں اس پروگرام میں کوئی ایک موضوع رکھتا ہوں اور لوگوں نے اس پر ہی بات کرنی ہوتی ہے. وہ موضوع میں خودکشی پہ رکھوں یا عورت مرد کا کوئی موضوع ہو, نائلہ ہر ایک پر بہت اچھی بات کر لیتی ہے. کبھی کبھی تو میں نائلہ کی باتیں سن کر حیران ہو جاتا ہوں کہ اتنی اچھی بات کر لیتی ہے. ہمارے لسنرز نائلہ کو بہت پسند کرتے ہیں. نائلہ میرا کوئی ایک پروگرام مس کرتے یعنی کال نہ کرے تو دوسرے لسنرز کی کالیں آنے لگتی ہیں کہ آج نائلہ کی کال کیوں نہیں آئی. لوگ کہنے لگتے ہیں کہ عامر صاحب آپ کا پروگرام نائلہ کی کال کے بغیر ادھورا سا لگتا ہے. میرے ایک سننے والے ہیں, وہ مجھے کہتے ہیں گھمن آپ جانتے ہیں میں آپ کا پروگرام کیوں سنتا ہوں؟ جی بتائیے کیوں سنتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے میں آپ کا پروگرام نائلہ کی باتیں سننے کے لیے سنتا ہوں. یہ سن کر میں بہت خوش ہوا کہ نائلہ کو اللہ پاک نے اتنی عزت دی ہے. لوگوں نے بہت اصرار کیا کہ آپ نائلہ کو اپنے شو میں بلائیں, تو میں نے لوگوں کی اس فرمائش پر نائلہ کو اپنے شو میں بلایا. اور آپ یقین کریں جس دن نائلہ میرے شو میں آئی اس دن کالوں کا سلسلہ ہی ختم نہیں ہو رہا تھا. میں حیران ہو گیا کہ بڑا چھوٹا بس نائلہ سے ہی بات کرنا چاہ رہا تھا. میں خود بھی نائلہ سے بہت متاثر ہوں. مجھے اس لیے یہ محسوس ہوتا ہے کہ نائلہ اور اللہ کے درمیان کچھ ایسا ضرور ہے کہ اللہ نائلہ کی ہر دعا سنتا ہے. نائلہ کی گفتگو میں مجھے ہر جگہ اللہ کا ہی ذکر نظر آتا ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ نائلہ کوئی ولی ہے, ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ نائلہ اللہ کے بہت نزدیک ہے. مجھ پر جب کوئی مشکل آتی ہے تو میں نائلہ سے دعا کے لیے کہتا ہوں. میری وہ مشکل اللہ کے فضل سے اور نائلہ کی دعا سے دور ہو جاتی ہے, اور میں حیران رہ جاتا ہوں کہ اللہ کو نائلہ اتنی عزیز ہے. نائلہ عام لڑکیوں سے بالکل مختلف ہے کیونکہ مجھے بہت لڑکیاں جانتی ہیں اور میں نے جو اچھائیاں یا خوبیاں نائلہ میں دیکھی ہیں وہ مجھے کبھی بھی کسی دوسری لڑکی میں نظر نہیں آئی. میں خود بھی نائلہ سے بہت سوچ سمجھ کر بات کرتا ہوں, اور اس لیے بھی کہ نائلہ بہت سمجھدار ہے. یہ بہت جلدی انسان کو سمجھ لیتی ہے کہ کوئی کس طرح کا انسان ہے. میں نائلہ پر کبھی بھی ترس نہیں کھاتا, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ترس اور عزت میں بہت فرق ہوتا ہے. میں نائلہ کی دل سے عزت کرتا ہوں, بلکہ بہت ہی عزت کرتا ہوں, اور نائلہ کی شخصیت ایسی نہیں کہ اس پر ترس کیا جائے.
نائلہ تو خود بڑے بڑوں پہ ترس کر لیں۔ نائلہ ایک سمجھدار اور یقیناً خوبصورت لڑکی بھی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ نائلہ اللہ کے بہت نزدیک ہے، تو میرا خیال ہے نائلہ جیسی لڑکی کی جتنی عزت کروں اتنا کم ہے۔ نائلہ بولتی اچھا ہے اور سوچتی عمدہ ہے۔ نائلہ جیسی اچھی سوچ کی بہت کم لڑکیاں ہوتی ہیں۔ میرے ساتھ ساتھ میری بیوی بھی نائلہ کی بہت عزت کرتی ہے۔ نائلہ کی کوئی بری عادت ہے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ نائلہ بہت ضدی ہے۔ اس کے علاوہ مجھے نائلہ میں کبھی کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نائلہ کو بہت خوشیاں دے اور اس کو وہ کچھ عطا کرے جو ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نائلہ کے نصیب بہت اچھے کرے، آمین۔ بیسٹ فرینڈ سدرا غفار کہتی ہیں، میں نائلہ کو FM 95 ٹوبا پر رات کے وقت سنا کرتی تھی۔ میں نے کبھی بھی FM پر کال نہیں کی تھی، لیکن FM پر نائلہ کو ایک بار سن کر میں اس کی بہت بڑی فین ہو گئی۔ میرے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ لڑکی دیکھ نہیں سکتی۔ میرے خیال میں وہ ایک عام دیکھنے والی لڑکی ہی تھی، اور جس دن ریڈیو پر اس کی کال نہیں آتی تھی تو مجھے پریشانی ہوتی تھی۔ میں نے ایک تصور بنا رکھا تھا کہ نائلہ کیسی ہے اور کہاں بیٹھ کر کال کرتی ہوگی، سو میں کبھی سوچتی تھی کہ وہ کیسی ہوگی۔ ایک بار مارچ اپریل کے مہینے میں FM پر نائلہ کی کال آئی اور اس نے یہ کہا کہ میں آج اپنے لسنرز کو ایک بات پہلی بار بتاؤں گی۔ تو میں سوچنے لگی کہ شاید نائلہ امتحان میں پاس ہو گئی ہے اور یہ بتائے گی کہ میرے اتنے نمبر آئے ہیں، یا پھر یہ بتائے گی کہ اس کی منگنی یا شادی ہونے والی ہے۔ مگر جب نائلہ نے یہ بتایا کہ مجھے نظر نہیں آتا اور میں ایک نابینا لڑکی ہوں، تو میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا سن رہی ہوں۔ رات کے 3 بج رہے تھے، مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی اور نائلہ کی بڑی شوق سی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں اٹھی، وضو کیا اور تہجد کی نماز ادا کی اور اللہ پاک سے کہا کہ مجھے آج اتنی بے چینی کیوں ہے۔ پھر میں نے اگلے روز FM پر بڑی ہمت کر کے فون کیا اور نائلہ کا نمبر مانگا، مگر انہوں نے پہلے تو یہ بتایا کہ نائلہ نے کسی کو بھی اپنا نمبر دینے سے منع کر رکھا ہے، لیکن میں کئی ماہ تک فون کر کے نمبر مانگتی رہی۔ آخر جنوری میں مجھے یہ کامیابی مل گئی اور نائلہ کا نمبر میرے پاس آ گیا۔ 25 جنوری کو میری نائلہ سے پہلی بار بات ہوئی تو یہ میرے لیے بہت ہی خوشی کی بات تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید نائلہ بہت ہی نخرے والی ہوگی، لیکن نائلہ نے اتنے اچھے طریقے سے بات کی کہ مجھے یوں لگا جیسے وہ بھی مجھ سے بات کرنے کی منتظر تھی۔ اس طرح ہماری بات چیت شروع ہو گئی اور اکثر ہم فون پر تبادلہ خیال کرتی رہتی تھی۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے نائلہ سے ملواؤ، جس پر اس نے کہا نہیں، ہم نہیں جا سکتے، جانے وہ کیسے لوگ ہوں گے اور ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے۔ لیکن مجھے نائلہ سے اتنی محبت تھی کہ میں نے اپنے شوہر کے پاؤں پکڑ لیے کہ مجھے نائلہ سے ضرور ملواؤ، اور اس طرح میری آنکھوں سے بھی آنسو ٹپکنے لگے، جس پر میرا شوہر سمجھ گیا کہ اسے نائلہ سے بہت ہی پیار ہے۔ آخر ہم نائلہ کے گھر پہنچے اور نائلہ کی امی اور ابو سے ملاقات ہوئی تو وہ بھی بہت اچھی طرح ملے، اور جب میں نے نائلہ کو دیکھا تو اس نے سرخ رنگ کا اسکرٹ پہن رکھا تھا اور بالکل ایک گڑیا جیسی دکھائی دے رہی تھی۔ تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یا اللہ، اس لڑکی کی بینائی کیوں چلی گئی۔ میں نے اسے کافی دیر تک گلے سے لگائے رکھا۔ نائلہ کے امی ابو بہت ہی اچھے لوگ تھے، انہوں نے مجھے بہت ہی پیار کیا۔ اس طرح ملاقاتیں بھی شروع ہو گئیں کیونکہ میرے شوہر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اچھے لوگ ہیں۔ نائلہ کے میری زندگی میں آنے سے میری زندگی میں بڑی تبدیلی آئی۔ میرے شوہر پھر بیرون ملک چلے گئے اور سردیوں کی سرد راتوں میں مجھے نیند نہیں آتی تھی اور ڈر بھی لگتا تھا، مگر نائلہ کی وجہ سے میرا یہ ڈر ختم ہو گیا اور میں فون پر اس سے باتیں کرتی رہتی تھی اور یہ محسوس ہوتا تھا کہ نائلہ میرے ساتھ ہے اور مجھے خوشگوار سا احساس ہوتا تھا۔ نائلہ کے بارے میں میں کہوں گی کہ وہ بہت کیئرنگ لڑکی ہے۔ مجھے کوئی بھی پریشانی ہو تو میں نائلہ سے مشورہ کرتی ہوں اور وہ مجھے بہت اچھا مشورہ دیتی ہے۔ میں دن رات نائلہ کے لیے دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ پاک اس کو وہ کچھ عطا کرے جو ایک عام لڑکی کو بھی نہیں ملتا ہو۔ میں آج خود کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ نائلہ میری دوست ہے۔ انٹرویو۔ نائلہ اندلیب سے کچھ سوالات۔ سوال: کچھ اپنے خاندان کے بارے میں بتائیں، کہاں سے تعلق ہے؟ جواب: ہمارے خاندان کا تعلق برسوں سے پیر محل سے ہے۔ میرے والد شیخ محمد اکرم کا اسی علاقے میں پھلوں سبزیوں کی اڑھت کا بڑے اچھے پیمانے پر کاروبار ہے۔ ابتدا سے ہی ان کا تعلق یہاں پیپلز پارٹی سے رہا ہے اور سیاسی حلقوں میں بڑی اچھی جان پہچان ہے۔ جبکہ میری والدہ ایک ہاؤس وائف ہے، ان کا نام ساجدہ بیگم ہے۔ ہم 7 بہن بھائی ہیں۔ بہنوں میں پہلے میں نائلہ اندلیب، میری بڑی بہن آپی فوزیہ، بشرا، نزہت، انسہ، جیا اور زینی، جبکہ میرا ایک بھائی شیخ مشرف غوث ہے۔ بھائی بھی ابو کے ساتھ اڑھت میں ان کا ہاتھ بٹاتا ہے۔ میری بھابھی کا نام شاہدہ مشرف ہے، جبکہ میری چھوٹی سی اور لاڈلی بھتیجی رامین مشرف ہے۔ تعلیم کے اعتبار سے ہمارا خاندان بہت پڑھا لکھا ہے۔
میری تمام بہنیں اور بھائی بھابھی نے ماسٹرز کر رکھا ہے۔ میرے تایا صوفی محمد اسلم بھی پڑھی لکھی شخصیت ہیں اور انہوں نے بچپن میں میری بڑی اچھی تربیت کی اور آج میرے اندر تمام تر اعتماد انہی کی بدولت ہے۔ اپنے بچپن کے بارے میں کچھ بتائیں، کہاں گزرا؟ بچپن میں شرارتی تھی یا نہیں؟ بچپن پیر محل میں ہی گزرا۔ میں بچپن میں بہت خوش مزاج تھی مگر شرارتی نہیں تھی۔ گڑیوں سے کھیلنا میرا خاص مشغلہ تھا، جیسا کہ ہر لڑکی بچپن میں کھیلتی ہے۔ میں عمر کے ساتھ بہت زیادہ شرارتیں کرنے لگی تھی مگر بدتمیز شرارتی نہیں تھی۔ میری امی ابتدا سے ہی میرے لباس کا دوسرے بہن بھائیوں کی نسبت زیادہ خیال رکھتی تھی، کیونکہ میری بینائی کا مسئلہ بننے کے بعد میری امی چاہتی تھی کہ میں کہیں احساس کمتری کا شکار نہ ہو جاؤں۔ میں بچپن میں ایک جیسے کپڑے پہننا پسند نہیں کرتی تھی، جیسا کہ اکثر مائیں بچوں کو ایک سے کپڑے پہنا دیتی ہیں۔ میں ہمیشہ سے الگ کپڑے پہنتی تھی اور میں آج تک اپنی عادت کو ختم نہیں کر سکی۔ میں آج بھی لباس بالکل منفرد پہنتی ہوں۔ بچپن کی کیا باتیں یاد ہیں، یعنی جب آپ دیکھ سکتی تھی؟ میرے بچپن کی خاص بات یہ تھی کہ میں بچپن میں چاند سے خاص طور پر بہت کھیلا کرتی تھی۔ مجھے یہ بہت بھلا لگتا تھا اور ایسے لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے، مگر بینائی جاتے ہی وہ بھی مجھ سے روٹ گیا۔ جب میری بینائی آخری دموں پر تھی تو میں ان دنوں کراچی میں تھی۔ دراصل میرے تایا جانتے تھے کہ میری نظر چلی جائے گی تو شاید وہ کراچی کی دنیا مجھے دکھانے وہاں لے گئے۔ مجھے آج بھی سمندر کی اچھلتی کودتی لہریں یاد ہیں۔ جب لہریں اوپر کی جانب جاتی تو میں بہت چیخیں مارتی تھی۔ پھر یہ کہ کراچی کی بلند و بالا عمارت سے نیچے دور تک بارش ہونے کا منظر آج تک نہیں بھول سکی۔ مجھے یاد ہے نیچے گاڑیوں کا ایک ہجوم ہوتا تھا جو مجھے بہت بھلا لگتا تھا اور میں تایا ابو سے کہتی تھی کہ میں نے ایسی گاڑی لینی ہے۔ کلفٹن پر مجھے یاد ہے میں لکڑی کے گھوڑے پہ بیٹھی تھی اور اس میں پیسے ڈالتی جاتی تھی اور گھوڑا جھولے دیتا رہتا تھا۔ میں نے اس گھوڑے کو بہت انجوائے کیا۔ بینائی پوری طرح کب ختم ہوئی؟ 2-3 ماہ کراچی میں رہنے کے بعد جب ہم پیر محل واپس آئے تو میری بینائی پوری طرح جا چکی تھی، مگر کراچی میری بے نور ہوتی آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو چکا تھا۔ کراچی میں میرے قیام کے دوران میری دادی اماں اور میرے تایا کی وہ چیخیں مجھے نہیں بھولتی، جو وہاں کے ڈاکٹر کی جانب سے یہ بتانے کے بعد میرے کانوں میں آج بھی تازہ ہیں کہ اس بچی کی بینائی ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ دادی اماں اور تایا چیخ چیخ کر کہتے تھے کہ ہماری آنکھیں ہماری بچی کو لگا دیں مگر اس کی بینائی واپس لے آئیں۔ مجھے یاد ہے کہ کراچی جانے سے پہلے میں لاہور بھی گئی تھی، جہاں میں نے چڑیا گھر میں دریائی گھوڑا دیکھا تھا جو تھوڑے سے گندے پانی میں بیٹھا تھا۔ مجھے وہ بہت اچھا لگا تھا۔ پھر چڑیا گھر میں ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا کہ میری امی نے مجھے وہاں آئس کریم لے کر دی۔ میں بن مانس کے پنجرے کے نزدیک کھڑی آئس کریم کھا رہی تھی کہ اچانک بن مانس نے میرے ہاتھ سے آئس کریم چھین لی، جس پر میں بہت روئی۔ یہ سب باتیں اور یادیں میرے ذہن میں آج بھی قید ہو چکی ہیں۔ میرے اچھے دنوں کی یادیں انہی اندھیروں میں دفن ہیں اور انہی اندھیروں سے میرے لیے رنگ پھوٹتے ہیں جنہیں میں اپنے دل کی آنکھ سے دیکھتی ہوں۔ بینائی جانے کے بعد کا کوئی واقعہ جو آپ کبھی نہ بھلا سکی ہو؟ جب ہم کراچی سے پیر محل واپس پہنچے اور گھر کا دروازہ کھلا تو میری امی نے مجھے دیکھ کر بازو پھیلائے تو میں دوسری جانب لپک پڑی کیونکہ میں امی کی باہیں نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اچانک مجھے اپنی امی کے سسکیوں کی آواز آنے لگی مگر مجھے امی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، میری جان میں تو ادھر ہوں، تم ادھر کیوں بازو پھیلا رہی ہو؟ پھر کیا کیفیت تھی؟ کتنا بڑا پہاڑ ٹوٹا اور کتنا گھبرائی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور یہ کہ امی نظر کیوں نہیں آ رہی۔ پھر میں یہ سوچتی کہ اب چاند بھی دکھائی نہیں دے رہا جس کے ساتھ میں باتیں کرتی تھی اور اس کے ساتھ کھیلا بھی کرتی تھی۔ میرے اوپر واقعی جیسے ایک پہاڑ سا ٹوٹ پڑا۔ کیا لگتا ہے کہ کتنے دنوں میں تم ذہنی طور پر تیار ہو گئی تھی کہ اب اندھیرے ہی اندھیرے ہیں؟ میں اس وقت 5 برس کی تھی اور اس نئی صورتحال کو ہینڈل نہیں کر پا رہی تھی، اور اللہ جانتا ہے مجھے صورتحال کا عادی ہونے میں کم از کم 1 برس لگا۔ تب مجھے آہستہ آہستہ یہ باور کرایا کہ اب مجھے ایسے ہی رہنا ہوگا۔ تمہارا دل رکھنے اور بہلانے کے لیے کون کیا کیا کرتا اور کیا کیا کہتا ہے۔ میری تسلی کے لیے میرے تایا کہتے کہ بیٹا مجھے بھی اب کچھ دکھائی نہیں دیتا، میری حالت بھی اب تم جیسی ہو گئی ہے۔ گھر سے ٹی وی تک اٹھوا لیا گیا تھا کہ کہیں میں یہ نہ سوچوں کہ آواز تو آ رہی ہے مگر کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ اور آخر جب میں نے بہت اصرار کیا کہ میں اب صورتحال کو آہستہ آہستہ سمجھ رہی ہوں، اس لیے آپ لوگ گھبرائیں نہیں بلکہ گھر میں ٹی وی لے آئیں، تب گھر میں ٹی وی پھر آ گیا۔ میں پھر بھی ہر وقت روشنی کی تلاش میں رہتی تھی اور سوچتی تھی کہ کسی بھی لمحے میری بینائی بحال ہو جائے گی۔ آخر روشنی کس کو اچھی نہیں لگتی؟ کوئی پوچھے کہ سرخ رنگ کیسا ہوتا ہے تو کیا بتاؤ گی یا کس چیز کی مثال دو گی؟ مجھے رنگوں کی زیادہ پہچان نہیں، البتہ سرخ اور سیاہ رنگ اچھی طرح پہچانتی ہوں۔ میں بچپن میں اپنی امی کا میک اپ کا سامان تہس نہس کر کے رکھ دیا کرتی تھی اور منہ پر خوب لپسٹک وغیرہ لگا کر سارا منہ لال کر لیتی تھی۔ ایک دن میں نے گھر کا پورا دروازہ لپسٹک سے پینٹ کر دیا۔ میں نے ساہیوال میں شادی کے دوران ایک دلہن دیکھی تھی جس نے سرخ غرارہ پہنا ہوا تھا اور سرخی بندیاں لگائی ہوئی تھی۔ اس دلہن کا روپ میں آج تک نہیں بھول سکی۔
اس سے بھی میرے ذہن میں سرخ رنگ اور دلہن کا تصور آج بھی تازہ ہے۔ سیاہ رنگ کو اس لیے پہچانتی ہوں کہ میرے علاج کے دوران لیڈی ڈاکٹر سیاہ رنگ اکثر پہنتی تھی۔ وہ مجھے بہت اچھی بھی لگتی تھی اور مجھ سے پیار بھی بہت کرتی تھی۔ والدین میں سے تم پر زیادہ توجہ کس کی رہتی ہے؟ میری بینائی جانے کے بعد تو والدہ نے بچپن میں مجھے بہت پیار دیا اور بہت توجہ دی۔ البتہ میرے والد شاید اپنی مصروفیات کے باعث مجھ پر ذرا کم توجہ دیتے تھے، مگر آج وہ بھی میرا بہت خیال رکھتے ہیں، میری ہر ضرورت پوری کرتے ہیں، اور انہیں پورے خاندان میں بھی انہی لوگوں کے ساتھ زیادہ ملنا جلنا پسند ہے جن کا سلوک میرے ساتھ بہت اچھا ہے۔ میرے والد بس بچپن میں مجھے ڈانٹ دیا کرتے تھے، اور چونکہ میری بینائی جا چکی تھی اور میں بڑی حساس ہو چکی تھی، اس لیے مجھے شاید ان کی ڈانٹ زیادہ بری لگتی تھی۔ دراصل میرے والد میرے بچپن کے زمانے میں بہت سخت طبیعت کے مالک تھے، لیکن میری بینائی جانے کے بعد آہستہ آہستہ ان کی طبیعت میں بہت نرمی آ گئی۔ میرے بچپن میں میری امی مجھے بہت زیادہ سمجھتی تھی اور ان کی وجہ سے ہی وقت بہتر طور پر کٹ گیا۔ البتہ نفسیاتی اعتبار سے دونوں ہی مجھے نہیں سمجھ سکے، کیونکہ جتنی بڑی مصیبت مجھ پر اتنی چھوٹی عمر میں آن پڑی تھی، میری نفسیاتی صورتحال کے اپنے ہی تقاضے تھے، اور ظاہر ہے اس نفسیاتی صورتحال کو ہر کوئی تو سمجھ نہیں سکتا تھا۔ جہاں تک لاڈ پیار کا تعلق ہے، وہ دونوں نے بہت کیا، اور گھر میں وہی کچھ ہوتا تھا جو میں چاہتی تھی، اور اب بھی ایسا ہوتا ہے۔ مجھے اپنے والدین سے بس ایک شکایت ہے کہ جس طرح انہوں نے باقی بہن بھائیوں کے لیے بہت کچھ کیا، اس طرح سے میرے لیے نہیں کیا۔ یہاں پر پارٹ 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کتاب سننے کے لیے پارٹ 2 سماعت فرمائیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔